بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت نام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خطوط نویسی۔ خطوط نویسی کیا ہے؟ یہ خط کی جمع ہے، یعنی نصف ملاقات۔ تو سب سے پہلے خط لکھنے سے پہلے ہم آپ کو یا پڑھنے سے پہلے اس کا بتائیں گے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے یہ امتحانی مرکز، پھر تاریخ ڈالنی ہے عربی خط سٹائل کے اندر، جس طرح میں نے یہ آویزاں کی لکھ کر تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں۔ 20 مارچ، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جس کے نام آپ خط لکھنے ہیں۔ ابا والد صاحب کے نام لکھنے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے جی محترم ابا جان یا امی جان، جو بھی جس کے نام لکھنا ہے اس کا لکھنا ہے۔ السلام علیکم تمہیدی کلمات، اور اس کے بعد تمہیدی کا مطلب ہوتا ہے آغاز شروع کہاں سے کرنا ہے، جیسا کہ میں امید کرتا ہوں مبارک ہو آپ کا خط موصول ہوا ہے۔ نفس مضمون، اور جب خط ختم ہو جائے تو اس کے آخر میں لکھنا وا سلام آپ کا بیٹا لام نون میم۔ اب ہم پڑھیں گے جی سب سے پہلے پہلا خط۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اسکول میں امتحانی نتیجہ کی رویداد بیان کرنا۔ رویداد کہتے ہیں آنکھوں دیکھا سارا منظر واقعہ۔ امتحانی مرکز، یہ جہاں پر لکھا ہے 92 واسا کالونی لاہور، یہ کاٹ کے آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، اور ویسے ہی تاریخ لکھ دینی جس طرح میں نے بتائی ہے آپ کو۔ 1 اپریل 2020 جو بھی ہے وہ لکھ دینی ہے۔ محترم پیارے ابا جان، یہ لکھنے کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے۔ جہاں پر السلام علیکم لکھا ہے یہاں سے ختم کر کے آپ نے بالکل نیچے اس کے لکھنا ہے جہاں پر 1 اپریل اس کی سیدھ میں لکھنا ہے، اور ساتھ ندائیہ کی علامت لگانی ہے۔ مبارک ہو 1 اپریل آئی میری کامیابی کی خوشخبری لائی، بے رنگ سا اسکول پہنچا، اسکول کا وسیع صحن طلباء سے بھرپور تھا، اساتذہ کرام تشریف لا رہے تھے۔ 9 بج چکے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ افروز ہوئے، یعنی تشریف لائے۔ ہر جماعت کی قطار لگ گئی، مگر دل دھڑک رہے تھے، معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور۔ خدا کر کے، یعنی اللہ کر کے نتیجے کی فہرستیں اساتذہ کو ملی۔ وہ خرامہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اپنی اپنی جماعت میں گئے، نتیجہ سنایا۔ پاس ہونے والے طلباء کی خوشی کی انتہا نہ تھی، یعنی بہت زیادہ خوش تھے جو کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے تھے، کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا، کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا۔ کوئی آدھا گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا، آخر سب لڑکے اسکول سے نکل گئے، صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے، یعنی بے چین تھے، بے قرار تھے۔ انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلباء کو مبارکباد کہی اور فیل ہونے والے طلباء کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی۔ پھر نتیجہ سنایا، مگر ہمارے سیکشن کے 5 لڑکے فیل ہوئے اور باقی ہم سب پاس۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اچھلنے کودنے ناچنے کو جی چاہتا تھا، مگر پاس سے آداب سے خاموش اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ فیل ہونے والے طلباء گردنیں جھکائے، منہ لٹکائے اسکول سے نکل گئے۔ پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا، اچھے نمبروں کے ساتھ، اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں۔ امی جان کو سلام، تنزیلہ کو دعا۔ آپ کا پیارا بیٹا محمد اسلم، یہاں پر لکھیں جب محمد اسلم، اس کو ختم کر دینا، یہ نہیں لکھنا، یہ بورڈ کا رول ہے۔ آپ نے لکھنا ہے الف ب جیم دال یا لام نون میم۔ موسم گرما کی تعطیلات کا ذکر کرنا ہے، والدہ کے نام خط لکھنا ہے۔ یہ امتحانی مرکز 20 مئی 2020، یا جس کو کاٹ کر جو بھی تازہ موجودہ تاریخ ہے وہ لکھ دیں۔ میں نے 13 اپریل کو آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا، آج تک انتظار کر رہا ہوں آپ کا گرامی نامہ آئے تو جواباً کچھ عرض کروں، مگر منتظر ہی رہا، یعنی انتظار ہی کرتا رہا۔ اب مئی کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور جون کی آمد ہے۔ یہ مہینہ خصوصی طور پر گرم ہوتا ہے،
मई के महीने में वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है, गर्म महीना होता है, इसलिए मौसम गर्मा की तातीलात यानी छुट्टियाँ इस महीने में हुआ करती हैं। उम्मीद है 10-12 तारीख तक तातीलात हो जाएंगी और मैं फ़ौरन आपकी खिदमत में पहुंचने की कोशिश करूंगा और घर जाकर अब्बा जान का हाथ बटाऊंगा और काश्तकारी में उनकी मदद करूंगा। मुझे हर वक्त आपकी सेहत का ख्याल रहता है। खुदा करे आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रहे और हम आपकी दुआओं की बरकत से इस काबिल हो जाएं कि मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। मैं हर नमाज में आपके लिए दुआएं मांगता हूँ। आपकी दुआओं ने मुझे 10वीं जमात में पहुँचाया है और आइंदा मेरी तरक्की में रफ़ीक रहेंगे। ज़्यादा आदाब के आगे अपने नदाइया की अलामत लगानी है। आपका बेटा अरशद महमूद नशाद। ये काट के आपने लाम नून मीम लिख देने। अगला ख़त पढ़ेंगे जी हम। बड़े भाई के नाम ख़त लिखने का तकाज़ा करना। सबसे पहले जहाँ पर लिखा है मॉडल टाउन रावलपिंडी, ये लिखा है 786। इसको ख़त्म करके आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। 15 फरवरी 2026 है, जो भी डेट है वो लिख देनी है। मोहतरम प्यारे भाईजान या मोहतरम भाईजान ये चल जाता है। नदाइया की अलामत लगानी है और अस्सलामु अलैकुम आपने नीचे लिखना है, इधर नहीं लिखना। और लिखना भी कट मार्कर से है 605 से। आपको घर से गए हुए 1 महीना हो गया है मगर आपने अपनी खैरियत का एक ख़त भी नहीं भेजा। भी आप किस तरह हैं, किस हालत में हैं? वालदा साहिबा अम्मी जान बहुत ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद हैं। खुदा करे आप खैर आफ़ियत से हों, खैर आफ़ियत से हों और हम लोगों की याद आपको बेकरारी करती रहे। अब्बा जान भी फ़िक्रमंद है। नन्ना अक्कू छोटा बच्चा यानी जवाबन अब्बा की गर्दान से थकता नहीं। गर्दान का मतलब होता है लगातार एक ही लफ्ज़ को दोहराना, बार बार कहता रहता है। इन्हें बास औकात आपकी तस्वीर का रेंस से उतार लेता है, यानी जिस जगह पर तस्वीर लटकी होती है फ्रेम से उतार लेता है और सारे घर में लिए फिरता है। परसों आपा जान आई थी, आपका पूछती थी। रात दूल्हा भैया भी आ गए और आज वो भी अपने घर चली गई। अगर आपका खैरियत नामा जल्द ना आया तो अब्बा जान को आया समझिए और फिर इनकी खुफगी आपकी लित व लैल के लिए आफत बन जाएगी। इनकी बेचैनी आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाएगी। वो आपका कोई उज़र कबूल नहीं फरमाएंगे, यानी आपका कोई बहाना हीला बहाना आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे ना मानेंगे। बस खैरियत इसी में है कि अपनी खैरियत से जल्द मतलब फरमाएं। ज़्यादा आदाब। आपका भाई लाम नून मीम लिख देना, ये नाम काट के।